یہ سارا فیول جنریٹرز سارا کچھ ملا کے یہ کوئی 65 کروڑ کے قریب یہ بتا رہے ہیں. جنریٹرز کی خریداری تھی وہ کوئی 1 ارب کے قریب بتا رہے ہیں. یہ 25 میگا واٹ ٹوٹل جو ہے وہ جی بی کے لیے لائی، جس میں سے 10 میگا واٹ گلگت کے لیے، 8 میگا واٹ سکردو کے لیے، 4 میگا واٹ غالباً چلاس کے لیے اور 1 میگا واٹ نگر کے لیے، باقی ہنزا کے لیے. میرے خیال میں سول سوسائٹی کو بھی اور میڈیا کو بھی علماء اکرام کو بھی رول ادا کرنا چاہیے کہ 80% آپ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی طور پہ کر رہے ہیں چاہے اپنی عاقبت کے کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ پرانے زمانوں میں لوگوں کے پاس سردیوں میں بہت ٹائم ہوتا تھا، مل بیٹھ کے اس طرح کے جو نا ایونٹس منا کے وہ اپنا وقت گزارتے تھے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صرف ہنزا میں اور وہ بھی ایک گاؤں میں یہ ایونٹ کیوں منایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان میں سردیوں کے اس موسم میں بجلی کا ایشو ہمیشہ سے رہا ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. اور ہر حکومت لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیوں کے دعوے کرتی ہے، لیکن جب دسمبر آتا ہے تو دوبارہ یہی ایمرجنسی کی کیفیت نافذ ہوتی ہے. آج خصوصی طور پہ بجلی کے اس معاملے پہ گفتگو کریں گے. محکمے کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور ساتھ میں آج ایک دلچسپ موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے جو رسم تلینی کے نام سے ہنزا میں حالیہ دنوں ایک رسم منائی گئی اور علامتی طور پر گلگت کے ایک حکمران شری بدت کا پتلا بنایا گیا اور اسے جلایا گیا. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب، کیا صورتحال اس وقت عوام کو جو بجلی فراہم ہو رہی ہے، محکمے کی اپنی جو رپورٹ ہے وہ بھی وہی ہے یا پھر وہ کسی خلا کی کوئی ایک رپورٹ بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. پھر یہ رینٹل آپ کے جو جنریٹرز ہیں، آلریڈی تھرمل کا تو پورا سسٹم ایک پڑا ہوا گلگت میں، کہ لوگوں کا یہ تھا کہ رینٹل جنریٹرز کی بات کی گئی ہے لیکن شیڈنگ اسی طرح ہی ہے. تو ہم نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں محکمے سے اس حوالے سے. میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے لگائے سیکٹری پاور اور چیف انجینئر پاور کے ساتھ. صحیح. تو اس میں جو کچھ چیزیں سامنے آئیں، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ہم اس کو ایز اٹ از اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ آج 22 تاریخ ہے، 2 میگا واٹ جو تھا یہ جو رینٹل جنریٹرز کا سلسلہ ہے گلگت کے جو اس بجلی کے اس سسٹم میں یہ شامل ہو گیا ہے. صحیح. تو یہ گریجولی روزانہ کی بنیاد پہ جیسے جیسے وہ رینٹل جنریٹرز سسٹم میں شامل ہوتے جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں کمی آتی ہے اور یہ پیک جو جائے گا وہ 30 دسمبر وہ بتا رہے ہیں. صحیح. آج سے ایک ہفتے بعد 10 میگا واٹ رینٹل جنریٹرز سے بجلی کا وہ جو ترسیل یا اس کو اس میں سسٹم کا حصہ بن جائے گا. تو اس سے لوڈ شیڈنگ کا جو ہم تقریباً یہ 2010-11 کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہوا تھا گلگت کے اندر. سردیوں کے جو 4 مہینے ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ ان انٹرپٹڈ شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک گلگت کے جو شہری ہیں وہ بجلی سے مستفید. یہ جو تفصیلات آپ دے رہے ہیں یہ گلگت شہر کے لیے. باقی تو سکردو میں جو ڈیٹیلز وہاں پہ تو شروع ہو چکی ہے نا پہلے سے یہ ڈیزل جنریٹر وغیرہ. چلاس سکردو میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جنریٹر سے بجلی کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب گلگت میں چونکہ سب سے زیادہ جنریٹرز گلگت کے لیے رکھے گئے 10 میگا واٹ کے 10 میگا واٹ کے 10 جنریٹرز ہیں. وہ میرے خیال میں تقریباً ان میں سے 3 جنریٹرز پہنچ گئے ہیں، باقی راستے میں ہیں. تو یہ جیسے جیسے جنریٹرز پہنچ جائیں گے وہ ان کا جو بھی طریقہ کار ہے سسٹم میں ان سے بجلی شامل کرنے کے حوالے سے اس پہ 1 دن لگ جاتا ہے. تو سیکٹری پاور اور چیف انجینئر پاور کا یہ کہنا تھا کہ 30 اور 31 دسمبر کی درمیانی شب سے 10 گھنٹے کی بجلی اس سسٹم کا حصہ بن جائے گی، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے. خاص کر رات کے اوقات میں جب پیک آورز کہتے ہیں یا پیکنگ آورز کہتے ہیں، کھانا پکانا سارے معاملات ڈسٹربنس ہوتی تھی، وہ سلسلہ جو ہے نا 5 تا 11 اس وقت جو پروڈکشن ہے وہ بھی دسمبر میں آپ کے ساتھ ایڈ ہوگی. ظاہر بات ہے یہ تو ابھی سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید کم ہوتی جانی ہے، تو اس پہ بھی محکمے کی جانب سے
دیکھیں اس میں شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور ان کے میڈیم ٹرم مختلف منصوبے ہیں. اب لانگ ٹرم میں تو ہینزل پاور پروجیکٹ ہے، اس کے بعد پھر 16 میگا واٹ عطاباد ہے، پھر 16 میگا واٹ جو نلتر جو ہیوی میکینیکل HMC کا وہ پروجیکٹ تھا، وہ بہت سی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آج سے 4 سال پہلے اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کے اختتام تک 16 میگا واٹ نلتر کا سے بھی بجلی کی ترسیل شروع ہو جائے گی. اچھا، توقع یہی ہے ان کا. تو وہ بیسیکلی اس پہ بتا ہی یہی رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنریٹرز کرائے پہ اس لیے خریدے کہ جب ہمارے پاس بجلی سے جو پانی سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 3 سال بعد اتنی ہو جائے گی کہ ہمیں تھرمل اور یہ رینٹل جنریٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جنریٹرز کی خریداری کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً 90 کروڑ سے اوپر کا یہ منصوبہ تھا خریداری میں. اور اس وقت ان کو کس حساب سے پڑ رہے ہیں؟ ابھی یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا فیول جنریٹرز سارا کچھ ملا کے یہ کوئی 65 کروڑ کے قریب یہ بتا رہے ہیں. جنریٹرز کی خریداری تھی وہ کوئی 1 ارب کے قریب بتا رہے ہیں. یہ 25 میگا واٹ ٹوٹل جو ہے وہ GB کے لیے لائے، جس میں سے 10 میگا واٹ گلگت کے لیے، 8 میگا واٹ سکردو کے لیے، 4 میگا واٹ غالباً تراس کے لیے، اور 1 میگا واٹ نگر کے لیے، باقی ہنزا کے لیے جو بھی ہے. تو اس طرح کی یہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں. تو ابھی یہی ہے، پھر اگین یہ بتانا پڑے گا کہ اگلے جو 3 مہینے ہیں اگر واقعی میں یہ 5 سے 10 یا 11 بجے تک محکمہ پاور گلگت کے شہریوں کو بجلی دینے میں کامیاب رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ زبردست طریقے سے کیا ہے. اگر 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد اگین جو ہے وہ پھر 1.5 یا 2 گھنٹے کی بجلی ملے اور اس کے بعد ڈسٹربنس شروع ہو جائے تو ظاہر ہے پھر بات وہی. سر گلگت میں کچھ جگہوں میں ظاہر بات ہے 3 گھنٹے تک کی کل بجلی فراہمی ہے، کہیں پہ 4 گھنٹے، کہیں پہ 5 گھنٹوں تک بھی فراہمی ہے. تو یہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ ڈفرینس کا ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ان کی ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ، مثلا ایک محلے کی صبح 8 سے 10 تک وہاں پہ انہوں نے بجلی 2.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بجلی دینا ہے. وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ اسی ٹائم پہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے یا کوئی ان کی ٹرانسمیشن لائن گر جاتی ہے تو وہ ٹھیک کرتے کرتے 2 گھنٹے لگ جاتے، تو اس 2 گھنٹے میں ان کا جو ہے نا وہ جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا. اب یہ کسی ایک محلے یا علاقے کے لیے مطلب مستقل تو نہیں ہوتی نا اس طرح کی چیز؟ مستقل تو خیر نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو لیکن بعض ایریاز میں میرے خیال میں اس وقت جو ہے بغیر ان کے رینٹل جنریٹرز کے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی بجلی، اور بعض ایریاز میں 6 گھنٹے، یہ ابھی تک ریشو چلا رہا ہے. بس جو جہاں کارگاہ سے جو بجلی ہے وہ 11 گھنٹے ہے. جن ایریاز میں کارگاہ سے بجلی کی فراہمی ہے، 3 آپ کے جو ہے نا 4 سسٹمز کام کر رہے ہیں، ایک نلتر، ایک جغلوٹ گورو، ایک کارگاہ، ایک تھرمل. ٹھیک ہے. نلتر پہ جو ہیں ان کے لیے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، جو جغلوٹ گورو کے اس کے اوپر پینل پہ آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے. کارگاہ والے سب سے زیادہ فائدے میں اس وقت بسین وغیرہ یا جو بھی ایریا ہے اس کا جہاں تک کارگاہ کا ہے وہ میرے خیال میں 11 گھنٹے کا ہے محکمے کی ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو بتایا، یہ سمارٹ میٹرز کے حوالے سے اور کنزیومرز کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا فیز جو پائلٹ پروجیکٹ تھا سمارٹ میٹرز کا یہ تھا کونوداس، 2600 سمارٹ میٹرز لگائے گئے یہاں پہ. دوسرا جو ان کا آ گیا ہے سمارٹ میٹرز کا، اس کو دوسرا مرحلہ کہہ لیں، باب گلگت سے لے کے ہیلی چوک تک. اچھا ٹھیک ہے. وہاں تک یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 8000 سمارٹ میٹرز اب یہ لگا چکے ہیں. 8000 تو یہ ٹوٹل بتا رہے ہیں کہ اب تک 10,000 سے زائد سمارٹ میٹرز یہ لگا چکے ہیں. تیسرا فیز یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو منصوبہ ہے وہ نارمل نلتر کا ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نارمل نلتر میں چونکہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور بجلی کا بل بھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا مروجہ جو طریقہ کار ہے اس پہ وہ دے بھی نہیں رہے، وہ فکس انہوں نے خود کیا ہوا ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ نے جا کے فکس نہیں کیا کہ 500 روپے دیتے ہیں. صحیح. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چوتھے مرحلے میں پھر ظاہر ہے کشروٹ سے لے کے نگر سے لے کے جہاں پہ، اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ سمارٹ میٹرز کی جو تنصیب ہے اس دوران کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کئی جگہوں پہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو گئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا یہ حکومت اگر ہمیں سپورٹ کرے انتظامیہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. مثلا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ ٹوٹل کنزیومرز کی جو اسٹرینتھ جو بتا رہے ہیں اس وقت گلگت میں وہ تقریباً یہ شو کر رہے ہیں 58,000
اس میں جو ڈومیسٹک گھریلو جو بجلی استعمال کرنے والوں کی تعداد یہ 40,501 ہے، ان کے جو فگرز ہیں. کمرشل 16,540 ہے، یہ گلگت کی بات کر رہا ہوں شہر کی. اور انڈسٹریل جو کنزیومرز ہیں وہ 1012 ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹل جو 58,530 یا 60,000 جو کنزیومرز ہیں ان میں سے ٹوٹل جو اس وقت پیمنٹ جو اس کے بلز پیمنٹ کر رہے ہیں وہ میکسیمم 7 سے 8,000 کنزیومرز ہیں. 80% چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں بھی میرے خیال میں سول سوسائٹی کو بھی اور میڈیا کو بھی علماء اکرام کو بھی رول ادا کرنا چاہیے کہ 80% آپ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی طور پہ کر رہے ہیں چاہے اپنی عاقبت کے کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ سارا چوری کا ہے. مطلب ایک تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ گلگت میں تقریباً 60,000 میں سے 8,000 لوگ پے کر رہے ہیں. ممی جی ذرا زور سے بولے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں، آپ کہیں باہر نکلے ہیں. یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار. جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی. یار یہ بیچنے کے لیے ٹائم ملے تو نیا لوں گا نا. ابے جانی کچھ ہٹ کے کرنا. لے ہٹ گیا، اب کیا کروں؟ جانی تو گلگت ایپ کر. کیا یار تو بھی نئی لے آتا ہے. جانی گلگت ایپ سے تیرا یہ فون پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو لے ہی لے گا. اچھا پورے؟ ہاں پورا پاکستان. برو گلگت ایپ پہ اس فون کی فوٹوز لگا، مناسب قیمت لکھ اور پوسٹ ایڈ کر. یار تو یہ فون بیچ اور گلگت ایپ سے نیا فون خرید. یہ کیا؟ تمہارا نیا فون. واقعی؟ کچھ ہٹ کے کر. سر یہ تو اس میں تو ظاہر بات ہے جس طرح سبسڈی کے معاملے پہ ہم گندم سبسڈی کے معاملے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہے، اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ بجلی کے معاملے میں، لیکن محکمے کی جانب سے خود بلنگ کا جو پروسیس ہے ان کا اس میں بھی تو سینکڑوں ان کے اس میں یہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جب بلز کے حوالے سے جا کے میٹر ریڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مار کے بگایا جاتا ہے. اس میں یہ الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 ابھی تک یہاں پہ لاگو ہے. 1910 کا لاگو ہے. اس ایکٹ کے تحت انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے. اس ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی محکمہ ہے بجلی کا اس کے لیے ظاہر ہے وہ اس وقت انگریزوں کا بنایا ہوا ہوگا ایکٹ، تو اس میں بتایا ہوا کہ یہ جو بجلی کے محکمے کے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ایڈمنسٹریشن مکمل تحفظ فراہم کرے گی. تو کہہ رہے تھے چلو انہوں نے امینڈ نہیں کیا ہے، اسی ایکٹ کے سارے ہمیں سپورٹ کریں. پولیس رینجرز جی بی سکاؤٹس کے اگر ساتھ ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو محکمے پہ اخراجات آ رہے ہیں سالانہ وہ ہیں 4 ارب محکمے کے اخراجات ہیں، اور ریکوری جو محکمہ دے رہا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ 60 کروڑ ہے. مطلب 4 ارب کے اخراجات ہو رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ مالی سال کے اختتام تک جو ٹارگیٹ ان کا ہے ابھی اس وقت وہ ہے تقریباً 1 ارب کے قریب 60 کروڑ کو بڑھا کے 30 جون تک 1 ارب کرنا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ سمارٹ میٹرز بھی کا بھی کام ہے. پھر جو نئے کنزیومرز ہیں اس میں وہ 3 کیٹیگریز بتا رہے تھے. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو ریگولر بل پیمنٹ کرتے ہیں وہ 8,000 ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے جو 30 35 40 ہزار جو بھی ہے ان کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں سارا کچھ سے لیکن وہ بل پے نہیں کرتے ہیں. ان کو ہم بل تھما دیتے ہیں، وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اچھا جو سب سے خطرناک قسم ہے وہ انلیگل، ٹوٹلی انلیگل، جن کا کوئی مطلب میٹر شیٹر نہیں ہے، ڈائریکٹ کنڈے سے بجلی استعمال کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بجلی استعمال وہی لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریج کرنے کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ میرے خیال میں صوبائی حکومت نے بھی ان کو یقین دہانی کرا دی ہے اور وہ امید کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر اس سمارٹ میٹرز اور یہ جو لائن لاسز چوری کی بجلی کے حوالے سے اگر اقدامات بہتر ہوئے تو آٹومیٹکلی سسٹم میں کوئی 5-6 میگا واٹ بجلی مزید شامل ہو جائے گی. تو یہ ان کا کہنا تھا. اور اس میں کچھ انہوں نے فگرز بھی یہ بھی بتائے کہ اس وقت جو پانی سے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ اس وقت پڑ رہا ہے 14 روپے پر یونٹ. جو تھرمل اس وقت آپریشنل ہے جنریٹرز وہاں سے 51 روپے 1 یونٹ. اور جو ابھی یہ رینٹل جو آپ کے منگوائے گئے جنریٹرز وہ تقریباً 61 روپے کا 1 یونٹ پڑے گا. اور کنزیومر سے یہ لے رہے ہیں 4 روپے. 14 51 اور 61 یہ پے کر رہے ہیں، کنزیومر سے لے رہے ہیں یہ 4 روپے 4.5. اس میں محکمے کی جانب سے کئی جگہوں پہ یہ شکایت رہی ہے، آپ نے خود بھی رپورٹ کیا ہوگا یہ چیزیں کہ بل وقت پہ وہ خود ادا بھی نہیں، وہ
पहुंचाते भी नहीं है, और कई जगह ऐसे है जहाँ पर बिल पहुंचता भी नहीं है, जिसकी वजह से वो फर्जी किस्म की एक वो लिस्ट बना के दे देते हैं, और कुछ दिनों से आपने देखा होगा लाखों रुपए के बिल्स लोगों के घरों में दे दिए गए हैं। तो इन पे तो खैर महकमे को खुद देखने की ज़रूरत है वो क्या कहते हैं। और बहरहाल ये एक अच्छी खबर है अगर वो 10 मेगावाट को सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं और गिलगित में थोड़ी सी इजाफा करते हैं। लेकिन मैं अगेन गुजारिश करूं कि ये बहुत ही मेरे लिए बड़े शॉकिंग है कि 80% हम गिलगित के जो शहरी हैं 80% लोग चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबको रोल प्ले, खासकर उलमा इकराम को, खासकर ये जो अगर साहब बैठे हुए हैं, काजिम साहब बैठे हुए हैं या फिदाली एसार साहब बैठे हुए हैं, वो कम से कम अपने जो भी उनके हल्के में आते हैं। स्पेशल लाइनों पे क्या मौक़िफ़ रहा है सर? देखें, स्पेशल लाइनों का तो वो कह रहे हैं कि जी इसको पूरा हमने एक क्रैक डाउन शुरू किया, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्पेशल लाइनों पे कोई क्रैक डाउन शुरू किया हुआ। अभी तक तो स्पेशल ट्रांसफार्मर्स जो एक बिदत मुतारिफ इन्होंने करवाई थी पीपल्स पार्टी की मेहदी शाह की हुकूमत ने अपने मिनिस्टर्स को, आपको पता है वो पूरी एक डिटेल आई थी, 52 ट्रांसफार्मर्स थे, घरों के अंदर ट्रांसफार्मर्स लगा के वहां से स्पेशल लाइन्स दी गई थी ताकि उनका वोल्टेज कम न हो। अच्छा, फिर एक घर में मसलन अगर एक मिनिस्टर अम्फरी में रहता है, उसके घर में स्पेशल ट्रांसफार्मर है 50 kVA का, वहां से फिर 100 लोग वो लाइनें लेके गए, स्पेशल लाइनें लेके गए। तो वो ट्रांसफार्मर्स भी अभी बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं, वो भी नहीं उठाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनका अगर ये है कि इस महकमे के रेवेन्यू को बढ़ाना है या मतलब बराबरी की बुनियाद पे बिजली की फराहमी करनी है, मुनसिफाना तौर पे तकसीम को इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन इनके जो भी मंसूबे इनके फ्यूचर के हैं, तो इनका ये कहना है कि अगले 3 साल के बाद ना रेंटल जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना थर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ हम सारा कुछ निज़ाम शिफ्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऊपर, बिजली के ऊपर। तो ये साथ में अगर ये रस्म तलेनी का मामला जो आपके खानाबाद में खुसूसी तौर पे जो पुतला बनाया गया, पुतला जलाया गया और एक बार फिर श्री बदत को भगाया गया। देखें, शुगल मेले हैं ये बेसिकली टाइम पास करने के। ये पुराने ज़मानों में लोगों के पास सर्दियों में बहुत टाइम होता था, मिल बैठ के इस तरह के जो ना इवेंट्स मना के वो अपना वक्त गुजारते थे। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि सिर्फ हुंजा में और वो भी एक गांव में ये इवेंट क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई श्री बदत का कोई वजूद नहीं रहा है। खानाबाद जो मतलब समझ ले मेरा अपना गांव है, इसकी हिस्ट्री है कि अभी 80-90 साल नहीं हुए हैं खानाबाद को आबाद किए हुए। अच्छा, तो वो श्री बदत की कहानी तो कब से है? 1080 में कुछ किताबों तो अब वो खानाबाद का इससे क्या ताल्लुक बनता है? बहरहाल ये अच्छा है, मतलब लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, पुतले जला के नफरत वाले काम नहीं करने चाहिए। ये नफरत वाले काम है, बिल्कुल सही बात है। इसको पुतले जला के बैठ के वो सारा कुछ इससे तो इसकी अपनी जो हिस्ट्री है बजा तो खुद एक जितनी लकड़ी आप इसके ऊपर खर्च करते हैं वो आप किसी गरीब के घर में देंगे तो 1-2 महीने के लिए उसके लिए जो है ना वो ईंधन के तौर पे वो इस्तेमाल उसको शाप के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत कुछ किया जा सकता। फिर गिलगित में भी वो ये रस्म पहले चलती रही है, यहाँ पे भी गिलगित में बनता भी है किसी हद तक, इसलिए कि वो श्री बदत का हेडक्वार्टर गिलगित में था। वो जाके कहीं खानाबाद में या मायोन में या वो कोई अलियाबाद में तो नहीं बैठा है, वो गिलगित में बैठ के हुक्मरानी करता रहा। हमें नहीं पता है, उसके बारे में बहुत ही देवमालाई कहानियां बयान की जा रही है। चूँकि आपको पता है कि हमारे नसाब में, पाकिस्तान में भी जो हम नसाब पढ़ते हैं उसमें जब हम नसाबी किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोगों के बारे में कुछ और परसेप्शन होती है। जब आप डीप स्टडी काउंटर आप लिटरेचर को देखते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ सा होता है। तो मुझे लगता है कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज़्यादा के हवाले से भी जैसा भी है इस इलाके के एक हुक्मरान गुजरा है, हो सकता है वो कोई सख्त रहा हो। मसलन हुंजा में भी बहुत सारे हुक्मरान बहुत सख्त गिर रहे हैं, लेकिन वो सख्त गिरी उन्होंने इसलिए की है कि उस वक्त गुर्बत और बहुत सारे मसाइल थे। उन्होंने अपने रियाई पे थोड़ी ज़्यादती की ताकि नई ज़मीनें वो आबाद कर सकें, नए चैनल्स वो बना सकें। ये एक अलग कहानी है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बैरूनी और जालिम का पहला शिकार श्री बदत रहा है सर। श्री बदत है, और हाँ उसके बारे में मेरे ख्याल में जिस तरह ये हम देखा जा सकता है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम इसको, ददी जवार को, और ये रिसर्च सेंटर भी अभी इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसी तरह श्री बदत के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो उसके बारे में जो भी इस तरह की। फिर ये नसालू का भी सीज़न है,
न सालों के जो अय्याम है वो इख्तिताम पजीर हो गए। नहीं, नसालो इसलिए ठीक है कि ये मोहब्बत का पैगाम है बेसिकली, मतलब ये इज्तिमाइयत भी है, मोहब्बत के पैगाम है। इसमें कहीं पे भी आपको शाब की भी इसी तरीके से कल शाब के भी एक मोहब्बत का एक पैगाम है, उसमें जाते हैं, घरों में जाते हैं, वो एक दुआया तकरीब होती है। तो बहरहाल ये शरीफ व्रत के हवाले से जो कुछ हो रहा है इस पे तहकीक की ज़रूरत है। चलो, जिन लोगों ने वो प्रोग्राम किया है वो ज़ाहिर है यंगस्टर्स हैं और इस तरह की जज्बात में आ गए, हाँ, गैदरिंग्स करके वो अपना जो है ना सर्दियों के दिन गुजारते हैं। बट इस तरह किसी बंदे को मसलन बहुत सारे मामलात के ऊपर आप गोहरमान को उठा के देखें, गोहरमान काउंटर नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। उसका एक तबका जो है ना उसको हीरो मानता है, एक तबके के नज़दीक को बड़ा जालिम है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गोहरमान का कोई पुतला जला के उसको जो है ना इस तरह वो उसके और होना भी नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।